ایک ڈاکٹر کسی مریض سے کہہ رہا تھا پیراسیٹامول کھاؤ تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا، اور وہیں پر کوئی تیسرا آدمی ڈاکٹر کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی باتیں سن کر یہ مطلب نکالا کہ پیراسیٹامول کوئی کھانے والی چیز ہے۔ پھر کیا تھا، وہ ڈھیر سارا پیراسیٹامول خرید کر گھر لے جاتا ہے، اس کی بریانی بنا کر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سوال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی بیوقوف آدمی ایسا کرتا ہے تو قصور کس کا ہوگا، ڈاکٹر کا یا اس بیوقوف آدمی کا؟ اب میں آپ کو یہ سارا ماجرا سمجھانے والا ہوں کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا۔ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اور سناتن کی بھی آپ کافی تعریف کرتی ہیں۔ گوموتر کو لے کر ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ گوموتر کی سناتن میں بڑی آستھا ہے اور تمام لوگوں کی اور سے گوموتر کو لے کر پریہاس اپہاس بھی کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ تمام ریئیکشنز دیکھتی ہیں۔ گوموتر کی سناتن میں آستھا کو لے کر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ صحیح البخاری پڑھیے گا تو یہاں پر اینکر گائے کے پیشاب کے بارے میں سوال کرتا ہے، مگر یہ خراب منہ والی عورت جواب کہاں لے جاتی ہے؟ صحیح بخاری پر۔ آپ خود سوچیں اس سوال پر کیا جواب ہونا چاہیے تھا۔ سوال کے مطابق اسے ہندو عقیدے پر بات کرنا چاہیے تھا، یا صاف کہہ دیتی یہ ہندوؤں کا مذہبی معاملہ ہے، لیکن اصل ٹاپک کو چھوڑ کر صحیح بخاری پر آ گئی۔ اس طرح یہ لوگ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان بھٹکاتے ہیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں اس سوال میں اس نے صحیح بخاری کیوں گھسایا۔ دیکھیں کلپ۔ دیکھیے، آپ صحیح البخاری پڑھیے گا تو صحیح البخاری میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اونٹ کا منت اور اونٹ کا دودھ دونوں حلال ہے اور صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو ہم بھی تو منت پینے والے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ سناتن دھرم میں گائے کے منت کو بہت پوتر مانا گیا ہے اور مسلمان میں اونٹ کے منت کو بہت پوتر مانا گیا ہے، بہت حلال مانا گیا ہے۔ تو جیسا آپ نے بتایا، اسلام میں ہی یہ اجازت دیتے ہیں کہ حلال حرام ہے گوموتر، ارے اونٹ کا منت حلال ہے، حلال ہے۔ سنا آپ نے، یہ بھی پیشاب پینے والی ہے۔ پتہ ہے اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اصل میں اس جملے کے ذریعے یہ خود کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہے، تاکہ سننے والے یہ سمجھیں یہ مسلمان ہے تو اسلام کو بہتر جانتی ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پیشاب نہیں پیتے۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں، کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا جیسا یہ بتا رہی ہے؟ دراصل یہ واقعہ اکل اور ارینا قبیلوں کا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مدینہ میں آ کر رہنے لگے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور ان کو کوئی بیماری لگ گئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے مدد مانگا تو اللہ کے رسول نے انہیں اس جگہ بھیجا جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا تھا، اور فرمایا وہاں جا کر رہیں اور اونٹ کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے چرواہے کو قتل کر دیا اور سارے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ اب یہاں اصل نقطہ سمجھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا۔ ان لوگوں سے مراد نازیہ خان نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو بیمار ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس واقعہ میں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ میں آ کر رہنے لگے تھے اور بیمار ہو گئے تھے، پھر اللہ کے رسول سے مدد کا سوال کیا تھا۔ یہ سارا معاملہ اتنا واضح ہے کہ کوئی بھی شخص بنا سمجھائے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، بلکہ ایک خاص بیماری اور خاص لوگوں کے لیے علاج تھا۔ یہ خود کو وکیل کہتی ہے، مگر اس کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تجویز بطور علاج کچھ خاص بیمار لوگوں کے لیے تھی یا ہر کسی کے لیے تھی۔ کیا کوئی وکیل اتنا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو مدینہ میں آ کر بیمار ہوئے تھے، تو نازیہ کو موت پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کو تھوڑی کہا تھا موت پی۔ دراصل یہ مکار لوگ اس پورے واقعہ سے صرف فَيَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا کا جملہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے چینلوں پر بیٹھ کر چلاتے ہیں مفید ہے حلال ہے، مفید ہے حلال ہے، اور سننے والے اصل واقعہ سمجھ نہیں پاتے تو اس کے جیسوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی یہی بات دہرانے لگتے ہیں، حلال ہے مفید ہے، حلال ہے مفید ہے، جبکہ اس پورے واقعہ میں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں جس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہو کہ اللہ کے رسول نے اسے حلال یا مفید کہا ہو۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے اور اللہ کے رسول پر بہت بڑا الزام ہے۔ ٹھیک ہے تجھے اسلام سے دشمنی ہے، لیکن اتنا جھوٹ بھی مت بول کہ تیرا نام بدل کر جھوٹی خان رکھنا پڑے۔ اور ویڈیو کے شروع میں نے جس بیوقوف آدمی کا مثال دیا تھا یہ انہی میں سے ہے۔ ڈاکٹر نے کسی اور کو پیراسیٹامول کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی کھانے والی چیز ہے۔ ایسے میں آپ خود بتائیں کہ اگر یہ موت پیتی ہے تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ایک بات کلیئر کر دوں، اگر ہندو مذہب میں گائے کے پیشاب کو پوتر مانا جاتا ہے تو یہ ہندوؤں کا مذہبی معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر اسلام میں اونٹ کا پیشاب ہو یا گائے کا پیشاب ہو حلال قطعا نہیں کہا گیا ہے۔ ایک مزیدار بات آپ نے شاید نوٹس نہ کیا ہو یا نوٹس کیا ہو،
جب اس خراب منہ والی نے کہا حلال ہے تو یہ اینکر نازیہ کی باتوں سے اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے اس کو آلو مل گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے ایسے چینلوں پر اس طرح کے سوال و جواب کے پروگرام پری پلان کیے جاتے ہیں اور ان کا اصل ٹارگیٹ اسلام ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے محتاط رہیں۔ انہیں اسلام کا کوئی گیان نہیں ہوتا، یہ سب ابلیس کے نمائندے ہیں۔ ان کا مشن آپ کو راستے سے بھٹکانا ہے، نہ کہ سچائی بتانا۔ اور میں یہ بات ہوائی نہیں بول رہا ہوں، اگر وقت ملے تو سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 ایک بار ضرور دیکھنا، ان دونوں آیتوں کی تفسیر بھی دیکھ لینا۔ ابلیس کے ان نمائندوں کی اصلیت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ لوگ کن کن طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو شیئر کر دیں۔